السلام علیکم ٹو ایوری ون، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں تھائی لینڈ میں موجود ہوں اور آج عید کا دن ہے اور عید پڑھنے کے لیے میں امام بارگاہ جا رہا ہوں، اور یہ میری شاید پہلی عید ہے۔ جو گھر والوں سے تو دور گزرتی ہیں کئی عیدیں، لیکن یہ پہلی عید ہے جو دوستوں کے بغیر گزر رہی ہے۔ میں اکیلا جا رہا ہوں، نو ون از ود می، بات اللہ کا شکر ہے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے خوش رہنا چاہیے۔ تو ولاگ میں ٹچ رہنا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں۔ میں عید پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو ٹرین کا انتظار کر رہا تھا اور ٹرین آ گئی ہے، اور انشاءاللہ چلتے ہیں اور آج کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ سے۔ یہ سورسا اسٹیشن پہ امام بارگاہ ہے، ادھر آ گیا اور ادھر سے 10 منٹ کا واک ہے انشاءاللہ سے۔ ولاگ میں رہے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ سے۔ کنگڈم آف تھائی لینڈ۔ بس میں پہنچنے ہی والا ہوں امام بارگاہ، تقریباً 2-4 منٹ کا فاصلہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ ادھر جو ہے نا آج پہلی دفعہ تھائی لینڈ میں جو ہے نا امام بارگاہ میں عید پڑھنے جا رہے ہیں۔ فائنلی آئی ایم ارائیوڈ ان امام بارگاہ، اینڈ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا طیبہ، السلام علیکم یا رسول اللہ ابن حسین۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے سویٹ ڈش کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوب رکھنے والے ہیں، اور میرا دل کر رہا تھا آج سوئیاں کھاؤں، اور ماشاءاللہ سے ادھر سوئیاں کا انتظام ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ أين المنتظر لإقامة الأمن والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من استفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام۔ وانكشف الغطاء وانقتل الرجاء وضاقت الأرض وملأت السماء وأنت المستعان وإليك
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: كل يوم لا يقصى الله فيه فهو يوم عيد. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات و خواتین کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. ماشاءاللہ. تھوڑا سامنے آتے ہیں سمجھدار بنتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں باہر جو لوگ کر رہے ہیں. جب تک انسان کو یقین کامل نہ ہو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام پر وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتا. بہرحال ہم سب پرسنٹیج وائز مومن ہیں، وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے. جتنا ہم اس پرسنٹیج کو بڑھاتے جائیں گے اتنا ہم اللہ سے قریب تر ہوتے جائیں گے. اور یہ جو مناسبتیں آتی ہیں وہ ہم سب کو اللہ سے قریب تر کرنے کی ترکیبیں ہیں، یہ ٹولز ہیں، یہ مینز ہیں، اللہ کی طرف سے آفرز ہیں. ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے تاکہ انسان سدھر جائے، انسان اپنی خلقت واقعی کی طرف پلٹ جائے اور تزکیہ نفس میں اپنے ٹائم کو لگائے. ہر مہینے میں اعمال آتے ہیں، عیدیں آتی ہیں، شہادتیں آتی ہیں. ان مناسبتوں میں ہم ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اپنے قلوب کو جلا بخشیں، ایمان کو تازہ کریں. اور سال میں ایک دفعہ ماہ رمضان آتا ہے. صرف لسانی طور پر ہم تقویٰ کی بات نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر ہم ان چیزوں سے جو عام طور سے حلال تھیں، عام حالات میں حلال تھیں، ان سے پرہیز کر کے ثابت کرتے ہیں کہ خدا اگر ہم تیری عبادت میں تیرے فرمان کے مطابق حلال چیزوں سے بھی ہم پرہیز کر سکتے ہیں تو حرام سے پرہیز کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. بے شک. اس بات کا ہم ثبوت دیتے ہیں ماہ رمضان میں. اور ماہ رمضان ایک بڑا موقع ہے انسان کو کہ انسان اپنے آپ کو روحانی طور پر اپ گریڈ کرے. مسلسل تزکیہ نفس ایک جہاد ہے جسے جہاد اکبر کا خطاب دیا گیا ہے. انسان میدان جنگ میں کسی کو مار سکتا ہے یا مار کھا سکتا ہے، مگر اپنے نفس کے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں اسے دور کرنا اس سے بڑے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہی نفس ہے جو تمہارے پاس رہتا ہے. تم اس کو پالتے رہتے ہو، اس کی سنتے رہتے ہو. اسے انگلش میں وسپرز آف شیطان کہتے ہیں. شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو بار بار انسان کو گناہ کی طرف رغبت دلاتے ہیں. گناہ کو ایک اچھا عنوان پیش کر کے سامنے لاتے ہیں اور اپنے آپ کو انسان توجیہ کر لیتا ہے، ایک بہانہ تلاش کر لیتا ہے، چلو تھوڑا سا کر لیں گے. اور تھوڑا تھوڑا اس کو ڈریگ جب کرتا ہے شیطان، اس کے بعد ایسی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر پلٹنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے پہلے ہی قدم میں انسان اگر شیطان کو کچل دے تو پھر شیطان کی ہمت نہیں بڑھتی. شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر الا المخلصون،
जो मुखलिस तेरे बंदे हैं उन तक मेरी रसाई नहीं है। तो अगर शैतान से बचना हो तो अल्लाह के मुखलिस बंदे बनने की ज़रूरत है, और उसके लिए सब जिहाद है, ये सब ट्रेनिंग है, ये सब अयाम है, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, 4 चीज़ें ऐसी हैं इंसानों के अंदर बिलउमूम की जाती हैं, अगर उससे लड़ पड़े और उससे झगड़ा करके इंसान बच जाए, अपने आप को बचा ले, तो इंसान मुत्तकी बन जाता है। और मुत्तकी बनना सिर्फ आखिरत के लिए नहीं है, दुनिया में अगर ज़िंदगी का टेस्ट हासिल करना हो, ज़िंदगी का मज़ा चखना हो, तो इंसान को मुत्तकी होना पड़ेगा। मामूलन जो मजहबी बातें की जाती हैं हम समझते हैं वो क्रेडिट है, और जो दुनिया की बातें होती हैं वो समझते हैं हम कैश है, जबकि मजहबी बातें कैश है, दुनियावी बातें क्रेडिट है। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, आखिरत अल्लाह ने गारंटी दी है, और जिन लोगों ने मज़ा चखा है वो दुनिया ही में बताया है कि मुत्तकी लाइफ गुजारना, मोमिनाना ज़िंदगी गुजारना, पुरानी ज़िंदगी गुजारना, अहले बैत वाली ज़िंदगी गुजारने से इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है, दुनिया भी आबाद होती है, आखिरत भी। दुआ ईद की नमाज में 2 सूरे, सूरह आला और सूरह शम्स की ताकीद की गई है। मुस्तहब है, कोई भी सूरह पढ़ सकता है, मुस्तहब है। क्यों? दोनों सूरों में तज़किये नफ्स का इशारा है, दोनों सूरों में तज़किये नफ्स का इशारा है। तज़किये नफ्स क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ इनर सेल्फ, अपने रूह को, अपने नफ्स को पाक करना, ठीक करना, उसे पॉलिश करना। और दुआओं में हमने दुआ में बार बार 5 दफ़ा पहली रकअत में और 4 दफ़ा दूसरी रकअत में हमने ये दोहराया है, ऐ परवरदिगार, जो कुछ तूने अहले बैत को अता किया है मोहम्मद वाले मोहम्मद को हमें भी अता कर, और जो कुछ तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर रखा है हमसे भी दूर रखा है। ये क्यों? इसलिए कि अपने आप को अहले बैत से करीब करने की एक मशक है। जब हम ज़बान से कहते हैं, अमली तौर पर नहीं करते हैं, तो आप क्या नाम देंगे? मुनाफिक, निफाक इसी को कहते हैं कि ज़बान से कुछ, अमल में कुछ और। तो जब ज़बान से हम बार बार दोहराते हैं, कोई अपने आप को नसीहत कर रहे हैं कि होशियार हो जा, मुनाफिक ना बनना, ज़बान से तो कह रहा है, वायदा कर रहा है, इस वायदे पर अमल करके दिखा। बहरहाल सख्त है, सबके लिए सख्त है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे सलवात पढ़िए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इसमें धोखा खा चुके हैं, मुज्तहिदीन धोखा खा चुके हैं, उलमा धोखा खा चुके हैं। एक ज़माने तक मुत्तकी रहने वाले उम्र के आखिरी हिस्से में भटक गए हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। इंसान हर लम्हा अपने आमाल का मुहासबा करे, अपने आप पर वॉच करे। इस्लाम में कोई पॉलिसिंग नहीं रखा है, कोई मिलिट्री नहीं है कि आप पर वॉच करे, आप रोज़ा रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, खुम्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपका ईमान खुद पुलिस है, आपका ईमान आपको वॉच कर रहा है, आपका ईमान कह रहा है कि नहीं ये करना है जो वाजिब है, ये नहीं करना है जो हराम है। इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मुस्तहबात हैं, और ब्यूटीफाई करने के लिए मकरूहात से परहेज करना है। ये इंसान पर छोड़ दिया अल्लाह ने इख्तियार दिया इस दुनिया में। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो उमूमन पाई जाती हैं, जो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। एक, एंगर, गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर गुस्सा ना होता तो आपकी ज़िंदगी ठीक ना होती, मगर गुस्से का कहाँ इस्तेमाल करना ये अक्लमंदी है। अगर गलत राह में इस्तेमाल होगा गुस्सा तो गुमराही है, अगर सही राह में इस्तेमाल होगा गुस्सा तो ऐन इबादत है। आप देखिए, फर्ज कीजिए किसी ने आप पर हमला किया, आपको गुस्सा ना आए तो आप दिफा कर पाएंगे? गीरत वालों को अगर गुस्सा ना आता तो उनकी गीरत खत्म हो जाती, कोई मुल्क आबाद ना रहता, कोई घर आबाद ना रहता अगर गुस्सा ना होता। मगर सही मसरफ गुस्से का उसको जानना बहुत जरूरी है। दुश्मन के मुकाबले में गुस्सा करना ऐन इबादत है, मगर अपनों के दरमियान गुस्सा करना ऐन कबाहत है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, दुश्मनों के मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार होता है मोमिन, पूरा गुस्सा इस्तेमाल करता है, मगर अपनों के दरमियान
غصے کو اجازت نہیں دیتا. اسی لیے اگر آپ فیصلہ لیتے ہیں غصے کی حالت میں تو فیصلہ شرعی اعتبار سے معتبر شمار نہیں کیا جائے گا. حتیٰ کہ طلاق بھی دے دیں آپ خدا نہ کرتا تو طلاق شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا, چونکہ غصے کی حالت میں آپ کا فیصلہ آپ کا نہیں ہے, شیطان کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے غصے پر کنٹرول کرے. میں نہیں کہہ رہا غصے کو چھوڑ دے, نہیں, غصہ عین عبادت بھی ہے. غصے پر کنٹرول کرے, کہاں پر اس کو استعمال کرے, کہاں پر استعمال نہ کرے, یہ جاننا مومن کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح بریک ہے, ایکسیلیٹر ہے گاڑی میں, یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. جہاں استعمال کرنا وہ آپ کی عقل مندی ہے. اگر اس کا غلط مصرف ہو تو آپ ایکسیڈنٹ سے دوچار ہو جائیں گے. اسی طرح زندگی میں ایکسیڈنٹ بہت آتے ہیں. غصے کا اگر غلط مصرف ہو تو ایکسیڈنٹ سے ایکسیڈنٹ. گھریلو معاملات میں جو جھگڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ طور پر غصے کا اس کا اثر ہوتا ہے. گھر آئے, گھر کا کام کا ٹینشن تھا, بزنس کا ٹینشن تھا, بیوی نے کچھ کہا, آپ نے کچھ اور سمجھا, غصہ آ گیا, جھگڑا شروع ہو گیا گھر میں. یہ اسپارک نیگلیکٹڈ پوائنٹ دی ہاؤس. ایک چنگاری اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پورا گھر اسے جل سکتا ہے. اگر لٹرل جل جائے تو اس کی بھرپائی ممکن ہے, مگر اسپرچول جلنا جو ہے, روحانی طور پر جل جائے تو روزانہ جلنا ہوتا ہے. آگ دکھائی نہیں دیتی مگر جلتا رہتا ہے انسان. تو غصے کو انسان کنٹرول کرے. اور دوسرا ہے ایگو. ایگو کیا ہے؟ اگر ایگو نہ ہوتا تو انسان کوئی کام نہ کرتا. ایگو اللہ کی نعمت ہے. میں اپنا خیال نہ کرے انسان تو کیوں جا کے اپنے آپ کو سنوارے, کیوں جا کے کمائی کرے؟ کیونکہ اپنا خیال اللہ نے ودیعت. یہ اس سے پہلے کچھ قرآن کی کمپٹیشن ہوا تھا, اس کے حوالے سے جو ہے نا انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. عید ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا نماز ہو گئی, ظہر کی, اور بچوں نے بہت محنت کی ہے, ہر ایک پروگرام میں ہمارا ساتھ بھی دیا ہے. محمد اصغر محمد صادق میں نے 3rd پرائز. اللہم صلی علی محمد معیز عباس, محافظ عباس 3rd پرائز. صلی علی محمد ارباز حسین صناف ابو محمد 3rd پرائز. ابھی زور کی اذان ہو رہی ہے اور نماز پڑھ کے اس کے بعد کھانے کا انتظام. ابھی ہاتھ جوڑ کے اندازی کی جا رہی ہے. ایک پہلے ہو چکا ہے اور دوسرے کا بھی اناؤنسمنٹ ہوگا. 95 ابھی ہے, کھانا بھی دیر کھائے گا. عليك يا وارث آدم صحبة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. ابھی زور کی نماز کے بعد جو ہے کھانا شروع ہو گیا اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا انتظام تھا. ریان